سحر والے یاسین دیاں سرداریاں والے علم نشرح دے سینے والے امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاسفیاء دافع البلاء والوباء شافع روز جزا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربات کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل آئید جمعہ دے اندر میری آپ حضرات دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. دوستان عزیز، آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر ذکر کیتا جائے گا سنیہ دے پیر دا داماد رسول سرتاج بطول حسنین دے ابا جان دا ذکر خیر کرانگے. ابتدائی حصے دے اندر آپ دی عظمت و شان دا مختصر جا پہلو اور آخری مرحلے دے اندر آپ دی شہادت اور آپ دی شہادت تو حاصل ہونا لے امت محمدیہ نو جڑے پیغامات نے اس دے حوالے دے نال چند باتاں گوش گزار کرانگا. دعا کرو اللہ میں نو حق اور سچ بولنے دی توفیق عطا فرمائے. ذکر و سستی دائے کیونکہ کسی آکھیا سی کہ علی دا ذکر اور علی دا نعرہ یہ نعرہ لگدا بھی ہے تے کئیاں نو وجدہ بھی ہے. کئیاں نو وجدہ بھی ہے تے تسی ویکھیا جے وجنا بڑا پیڑا ہے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے جڑا کٹ رہا ہوندہ بیچارہ. تے عید کی جمعہ جڑا چار رہا ہے ذکر علی دا ہے اور کرن والا ذکر نوکر بھی علی دا ہے نوکر علی دے بیٹھے نے تے اللہ دے سارے سننا تے محبت نہ کہنا ہے. باقی ایک بات یاد رکھیا جے سنی کسی نو ساڑن واسطے ذکر نہیں کردا اپنا سینہ ٹھارن واسطے ذکر علی کردا ہے. لیکن کیا کریے ایک تیر نہ دو نشانے بن جاندے نے. ساڈا سینہ ٹھار جاندا ہے اگلا دے سینے جڑے سڑ جاندے نے او سڑتے رہن گے سنی ٹھردے رہن گے انشاءاللہ. ہاں جی توتیاں ورگی شکل ہوئے تے بندہ سرکار دیاں نسبتاں دے بارے بولدا رہے تے وہ اپنا گند ظاہر کر رہا ہے عشق ظاہر نہیں کر رہا. عشق تے اے ہے کہ بندہ حبیب نال تے حبیب دیاں نسبتاں نال پیار کرے تے بے تحاشا تے انواع پیار کرے. پہلے مرحلے دے اندر یاد رکھو علماء نے لکھیا ہے کہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دی عظمت و شان دے متعلق اللہ نے 300 آیتاں قرآن دیا نازل کیتیاں نے. کتنی آیتاں؟ اگر وہ کلی کلی آیت ہی پڑھی جائے تو کئی جمعے لنگ جان. 300 آیتاں قرآن چ اتریاں نے. رب سونے نے مولا علی شیر خدا نو بڑے رتبے عطا فرمائے. یہ چھوٹی بات ہے کہ سرکار فرمان انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت دے اندر محمد عربی دا ویر بن گیا ہے. اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا وانا دار الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا اور حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ بن کے آیا ہے. اور ولادت چونکہ ماہ رجب دے اندر میں سنا چکی ہوں تو ولادت تو انہوں ساڑھے نالوں تگڑی ہوندی ہے زیادہ ہوندی ہے. بس اتنا یاد رکھو کہ میرا علی وہ ہستی ہے تے وہ عظمت والا سونا ہے کہ جدی آمد واسطے اللہ نے انتخاب کیتا ہے تے خانے کعبے دا انتخاب فرمایا ہے.
اور الحمدللہ اسی سچے عقیدے دے لوگ ہاں، گڑمڑ والے بندے نہیں. میں ایک بات عرض کر دیاں اور پھر اپنے موضوع نو شروع کراں. اور میں اکثر یہ جملہ بولدا ہوں نا کہ ساڈے پورے پنڈ وچوں اگر میں تانوں پوچھاں کہ سب تو افضل گھر کیڑا، تسی آکھو گے مسجد. سارے پنڈ وچوں افضل گھر مسجد ہے. ساریاں مسجداں وچوں سب تو اعلیٰ مسجد مسجد نبوی ہے، جدے اندر ایک نماز پڑھو 40 یا 50 ہزار نمازاں دا ثواب ملدا ہے. یعنی سارے جہان دیاں مسجداں تو اعلیٰ مسجد مسجد ہے، اور مسجد نبوی تو اعلیٰ مسجد حرام ہے، جتھے ایک نماز پڑھو تے 1 لاکھ نمازاں دا ثواب لبدا ہے. میں صدقے جاواں علی ساری کائنات وچوں اعلیٰ مسجد مسجد حرام ہے. کڈیاں کشانہ والا ہوئے گا جڑا اس مسجد دے اندر پیدا ہوندا پیا ہے. اور اگلی بات یہ ہے وہ کنی کشان والا امام ہوئے گا جس ابو بکر دے پیچھے میرا پیر علی نمازاں پڑھدا رہا ہے، جس عمر دے پیچھے عثمان دے پیچھے میرے پیر نمازاں پڑھ کے تانوں مینوں دسیا لوگو جے علی نو مننا ہے تے علی دے امامہ دا بھی حیا کریا جے. اللہ دا قرآن پڑھیے، سونے علی دی شان پڑھیے، کچھ احادیث سرکار دیاں تے پھر آپ دی شہادت پڑھیے اللہ دا قرآن جناب. ماشاءاللہ بندے ویکھو تے بے ایمانی نہ کرو، ذرا گج کے بولو سبحان اللہ. بے شک روزے دار ہو تے روزے دار دا بولنا بھی ثواب ہے، روزے دار دا اچھا کلام سننا بھی ثواب ہے. ایک وری گج کے بولیا جے سبحان اللہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. رب کائنات نے قرآن دے اندر مولا علی شیر خدا مشکل کشا حیدر قرار دی سخاوت دا ذکر کیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ مالا والے سخی نہیں ہو دے اور سخیاں مال نہیں ہو دے. دوویں جہانی اے سخی کنگال نہیں ہوندے. حضرت جناب علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا حیدر قرار آپ دی سخاوت دا ذکر قرآن چلبیت قرآن کہندہ پہ آیا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. رب دا قرآن کہتا ہے اپنا کھانا کدی قیدیاں نو دین دے کدی مسکیناں نو دین دے کدی مسکیناں تے کدی یتیماں نو اپنا کھانا پیش کر کے 3 دن دے فاقے برداشت کرن والے نو علیہ کیا جاندہ ہے. اے میرے والی کمالا اساں تیرے علی دا تعارف پڑھنا چاہنے ہیں کتوں پڑھئے. اللہ دا قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن. میرے قرآن دے ہوتے تدبر کر کے ویکھو، غور کر کے ویکھو، فکر کر کے ویکھو. اللہ سی جناب علی دی جان ساری پڑھنا چاہندے کتھوں پڑھیے. رب دا قرآن سورہ بقرہ مالک کہندا ہے پڑھو تانوں پتہ لگے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. فرمایا علی تے ہوئے
جنہیں اللہ دی رضا واسطے اپنی جان دا سودا کر دیتا ہے. نبی پاک سرکار دے ہوتے اپنی جان دی بادی کدی بدر دے اندر، احد دے اندر، حنین دے اندر، مستلق دے اندر، خندق دے اندر، کدی کسے موقع تے کدی کسے جگہ دے ہوتے علی اپنی جان دے داریا تاکہ دنیا ساری نو پتہ چل جائے. علی دا ایک عقیدہ ہے کہ لے او یار حوالے رب دے. جاگدا بندہ بولو لے او یار حوالے رب دے تے جندڑی جال وی تیری میں کو جیدا ہن وارث تو ہن شرم رکھی کچھ میری. یا اللہ سی علی دے بارے مزید قرآن پڑھنا چاہنے ہیں، کتھوں پڑھئے اللہ دا قرآن کہندا ہے. آؤ ذرا توجہ کرو، سورہ مریم دی تلاوت کرو تو انہوں پتہ لگے. علی کریم علی پاک سرکار دے پاک عملان دا ذکر تلاش کیتا تے قرآن کہندا پہ آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن رب کائنات فرماندہ ہے کہ علی ایمان والا چنگے عمل کرن والا آیا. اگلے مقام تو قرآن پڑھئے تے پھر قرآن کہندہ پہ آئے سورہ مائدہ دے اندر اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فرمایا لوگو اللہ تواڈا مددگار، اللہ تواڈا مددگار ہے، رسول بھی مددگار، مومن بھی مددگار ہے. میں صرف اتنی بات کہنا چاہنا اگر عام مومن مددگار ہے تے جڑا مومنہ دا پیر تے مولا بن کے آیا ہے او علی مشکل کشا کی میں نہیں ہو سکتا ہے. قرآن دستا پہ آیا اللہ بھی مشکل کشا تے رب دی طاقت دنال، نبی بھی مشکل کشا تے علی بھی مشکل کشا ہے. علی بھی مشکل کشایا. لوگ کہندے ساڑیاں تے مشکل حل نہیں ہوندیاں. میں کہ تیری شکل ہے تیری مشکل حل کیتی جایا. کیا تیری عقل ایسی ہے، کیا تیرا پیار ایسا ہے کہ تیری مشکل حل کیتی جائے. یارو یاد رکھیا جائے علی اس سے دیوتے کرم کردہ ہے جڑا علی دے بچیاں دی بھی حیا کرے، بچیاں دے نانے دا بھی حیا کرن والا. ہر کسے ایرے گہرے نتھو گہرے نتھو نہیں نا مشکل کشائیاں لب دیاں، بندے چے کوئی گال بھی ہونی چاہی دیئے. میرے دوست ایک قرآن ہے جس دے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب دے سونے ویر دیاں عظمتاں دا ذکر فرمایا ہے. قرآن سن کے چاہ سائی ہے اللہ خوش رکھے. اگے چلیے نبی پاک سرکار دے فرمان دا آغاز کریے. میں فرمان رسول دی گل کیتی ہے، تسی تے بڑے پریشان بیٹھے ہو. حدیث میں سنانی ہے، ذمہ دار بھی میں ہاں، تسی صرف سن کے سبحان اللہ فرمانا ہے. ایک باری پھر بولے آجے ماشاءاللہ. ترمذی شریف دی حدیث سے پاک ہے جی، نبی پاک سرکار دا فرمان نے پڑھا. میرے تے تیرے کریم آقا سرکار فرمایا، جملے سماعت فرماؤ. نبی علیہ السلام فرمان دے ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل بعدی. اچھا ترجمہ اولی سن لو. سرکار فرمایا بے شک علی مجھ میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں.
میں علی میں سے ہوں، علی مجھ میں سے ہے. اور فرمایا صرف یہ بات نہ یاد رکھنا بلکہ یہ یاد رکھو وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي. فرمایا جیسے میں سابقہ ولی بن کر آیا ہوں، میرے بعد میرا علی بھی سارے مومنوں کا ولی بن کر تشریف لایا ہے. فرمایا میرے بعد علی سارے واسطے ولی بن کے آیا کی. اور نقشبندیاں دے تاجدار آپ ارشاد فرماندے نے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی، آپ نے مکتوبہ شریف چ لکھے، آپ فرماندے نے آج تک اور قیامت تک جنوں ولایت مل دی ہے نا ٹھپا مولا علی لاندے نے. جنوں علی دی سٹیمپ نہ ملے انہوں ولایت نہیں مل سکتی. اور سرکار فرمایا قیامت والے دن جنوں علی کو پرچی نہ لبے انہوں جنت نہیں مل سکتی ہے. اس سے واسطے سنی اپنے عقیدے دا اظہار کرتا ہے کہ کعبے چ ولادت حیدر دی. آج تو انہوں بولنا پہنے پہلے تو بھی زیادہ اونچا کر کے بولو. کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، منی سب ولیاں تے غوثاں نے، منی سب ولیاں تے غوثاں نے، اپنے تے ولایت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی. دوسری حدیث ترمذی شریف دی، نبی پاک سرکار پھر ارشاد فرمایا علی منی وانا من علی. پھر وہی جملے، حدیث تبدیل ہے، فرمایا علی مجھ میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں. تیسری حدیث پاک سماعت فرماؤ. نبی پاک سرکار ایک دن نا ارشاد فرمایا صحابہ انج کرو، میرے خیمے دے اندر اس ہستی نو بھیجو جنوں تسی سارے پیار نہ علی شیر خدا کہنے ہو. صحابہ گئے، مولا علی شیر خدا نو فرمایا جاؤ جناب تو انو سرکار بلا رہے نے. اللہ کرے کدی یہ پیغام تو انو میں نو مدینوں آ جائے کہ سرکار بلا رہے نے. فرمایا یا علی سرکار بلا رہے نے. جدے بلان تے درخت ٹور کے آ جان اور جدے بلان دے ہوتے چن دو ٹوٹے ہو جائے، جدے آنکھیں دے ہوتے سورج پلٹ کے آ جائے، صدقے جامع علی اج تینوں اسے سرکار بلا لیتا ہے. میرے سرکار نے مولا علی شیر خدا نو بلایا. حضرت علی چل دیا میرے مصطفیٰ کریم سرکار دی بارگاہ دی اندر پہنچے نے. آ کے میرے سرکار نو کہندے نے اے ودغا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، علم نشرح دے سینے والے، پیارے کریم آقا میری ماں بھی تواڈے تے قربان، میرا باپ بھی تواڈے تے قربان. یا رسول اللہ غلام نو سدیا، غلام حاضر خدمت ہو چکی آیا. اے پیارے کریم آقا ذرا ارشاد تے فرماؤ آقا کس واسطے غلام نو سدیا جے. میرے سرکار نے اپنے ویر نو قریب بٹھا کے گفتگو کرنا شروع کی تھی. ترمذی شریف دی حدیث پاک نام ملے تے میں دکھاون دا ذمہ دار. میرے سرکار بٹھا کے گل کر دے پہلے کافی دیر گزر گئی ہے. کافی دیر تو بعد سرکار نے علی نو فرمایا ہن تانوں جاون دی اجازت ہے. حضرت علی حکم سرکار نال ٹرے تے خیمے چو باہر چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ سرکار دی بارگاہ چ آئے تے کیڑے صحابہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی،
خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی حضرت ابو بکر سرکار آیا حضرت عمر سرکار آئے عثمان سرکار دی گرسیابا ہے میرے سرکار دی بارگاہ چ آیا عرض کردے نے پیارے کریم آقا ہے اگے بھی تساں علی دے نال کلام کر دیو ہے اگے ساڈے نال بھی کلام کر دیو ہے لیکن اج بڑی دیر تک علی نال گل کیتی ہے بڑی دیر تک علی نال کلام کیتا ہے آقا خیر تے ہے اتنی دیر گلہ کیتی علی او مصطفیٰ دے غلامو ذرا جملے دیوتے غور کرے آجے میری سرکار نے جس ویلے صحابہ دا سوال سنیا آقا فرماتے نے یارو آج میں علی نال گل نہیں کیتی ہے رب نے علی نال کلام کیتا ہے میں گل نہیں کیتی رب نے علی نال بولو رب نے علی نال کلام کیتا رب نے علی نال کلام کیتا حالانکہ گل سرکار کی تھی تو سرکار فرما رہے میں نہیں میرے رب کلام کیتا اے دا مطلب ہے زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے کلام خدا دا ہوندا ہے پڑھ دیاں قرآن خالق دا قرآن کہندا پیا ہے وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کہ شولا جویں آگے دا تندور وچوں بولدا ادھا شعر میں پڑھاں گا اجازت تواڈا دل دوے تے باقی تسی پڑھیا جے کہ شولا جویں آگے دا بڑی گل ہے جناب تیرت حالے بھی سرکار دے الحمدللہ ثنا خانے ہے ایویں تے ہر سال تسی اپنے گھر دی اندر نبی دا میلاد نہیں کران دے کیونکہ گھر بھی میلادی ہے تو آڈا دل بھی الحمدللہ میلادی ہے کہ شولا جیویں آگے دا تندور او شولا جیویں آگے دا ذائقہ میٹھائیاں دا کھجور بے بلے دا کسور فیض بابے بلے دا کسور اور ناصرت محدثہ مفسران دا فیصلہ رب جدوں بولدا بڑی مہربانی رب جدوں بولدا ہے دور رب جدوں بولدا ہے دور رب جدوں بولدا ہے دور وچ بولدا اس واسطے اللہ قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا سونیا تیری امت نہ کلام کرنا ہے زبان تیری پیغام ساڈا اور میرے سرکار دی جڑی حدیث میں پڑھی سرکار فرمایا صحابہ علی نال میں نہیں میرے رب نے گلنا کیتیاں نے دو چیزاں پتہ چلیاں پہلی بات زبان مصطفیٰ دی کلام خدا دا ہوندا ہے دوسری چیز پتہ چلی کہ علی نال مصطفیٰ بھی گلنا کردے نے خدا بھی گلنا فرماندا ہے اور صدقے جایا کرو اپنے نصیباں تو تسی اس علی نہ منن والے ہو اس علی نہ پیار کرن والے ہو جنہوں مصطفیٰ بھی پیار کردے نے مصطفیٰ دا خدا بھی پیار کردا ہے آگے چلیے نبی پاک علیہ السلام نے نا غدیر خم دے موقع دے اتے سارے صحابہ کرام دا جمع غفیر سی اور سرکار نے ایک بڑا خوبصورت اعلان فرمایا جڑا ساڑے نکے نکے بچے نو بھی یاد ہے الحمدللہ سرکار نے نا غدیر خم دے موقع دے اتے ایک ہستی دا ہاتھ پھڑیا
اور ہاتھ مبارک پکڑ کے نا سرکار ایویں اتاں کیتا، تاں کر کے سرکار نے پہلا پیغام تے دیتا جنہوں اسی اچھا کر دئیے کوئی نیواں کر نہیں سکتا، جڈا مرضی کوئی خارجی ہوئے ناسبی ہوئے جیویں دا مرضی ہوئے، جنہوں مصطفیٰ اچھا کہتا ہوئے، جنہوں سرکار اچھا کر دیتا ہے انہوں کوئی نیواں۔ اوہ میں نو ایمانداری نے دسو آج تکر بلال نیواں ہویا ہے؟ اگر حبشی نیواں نہیں ہو سکتا آل رسول نیویں کے وجہ ہو سکتی ہے۔ سرکار ہاتھ اٹھایا اعلان کیتا من کنت مولا فہادہ علی جن، فہادہ علی جن، سادے لفظاں جے ترجمہ کریے مولا دے ویسے علماء نے تقریباً 29-30 معنی لکھے نے، میں سادہ الفاظ سے گل کراں، سرکار فرمایا جدہ میں مولا او دا علی مولا۔ ایتھے کچھ لوگ آکے نا اختلاف پیدا کر دینا، میں کہنا چاہنا بھائی صاحب لڑان تے جھگڑان دی ضرورت نہیں، قوم اگے بڑی پریشان ہے، مہنگائی تو مر گئی، فلاں شے تو مر گئی، آج ضرورت تے پیار ونڈن دی۔ جدو میرے سرکار فرمایا نا کہ من کنت مولا فہادہ علی جن مولا، جدہ میں مولا علی او دا، علی او دا، علی او دا مولا ہے۔ سب تو پہلے وہ ہستی کھلوتی جن نے 36 لاکھ مربع میل دے ہوتے سلطنت قائم کی تھی، جنہوں دنیا عمر فاروق دے نام تو یاد کر دی ہے، جنہوں مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ کیا جاندہ ہے، حضرت عمر کھلوتے کھلو کے مولا علی نو ساڑھا یہ سارا مسئلہ ہے حل چاہی دا ہے۔ ہن دربار فاروق دے اندر نا رب دا شیر علی بھی بیٹھا ہویا سی، اور اسی کتاباں چے پڑھے ہے جس دربار چے جس بیٹھک چے علی بیٹھے ہوندے سی نا، عمر کہندے سی یہ فیصلہ میں نہیں نبی دا ویر علی کرے، تک صحابہ نے پوچھی علی نو اگے کر دیو ہر وری، وجہ کیا ہے؟ فرمایا سارے شان والے پر مولا علی بن کے آیا صرف، سارے شان والے نے لیکن مولا صرف مصطفیٰ نے علی نو بنایا۔ فرمایا علی فیصلہ کرے آجے۔ جدو عمر نے اتنی گال کی تھی تے انہا بدوان بیچونا ایک بدو بولیا، وہ کہندہ معاذ اللہ اے بندہ ہی ساڑھا فیصلہ کرن جو گا رہ گیا، اے فیصلہ کرے گا۔ جدو اینی گال کی تھی نا حضرت عمر جلال چاہے کھڑے ہو کے دا گریبان نپیا، گریبان تو پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہندے نے یاد رکھ میں نو نبی دی سنت دا حیاء نہ ہوئے میں تنو قتل کر دیا، تینو پتہ نہیں جی دے بارے تو گال کر رہے ہیں، انو مصطفیٰ نے مولا بنایا ہے، انو سرکار نے مولا بنایا ہے۔ تے اے عمر دا بھی مولا ہے تے سارے صحابہ دے سارے غلامہ دا بھی مولا بن کے تشریف لے آیا ہے۔ علی ساڑھے سارے ہیں دے، بولو تے صحیح، علی ساڑھے سارے ہیں دے، اس سے واسطے سنی کہندے اسی سارے حیدری ہاں، یہ جڑا پڑھ سکے پڑھے گا میرے نال انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ اساں سارے حیدری ہاں، اساں حیدری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اساں۔ بھائی صاحب ذرا کیمرہ گھما کے دیکھیا جے تیرت والے اپنیاں محبتاں دا اظہار کر دے پہنے ہو سکے تے تیرت والے سنگیوں تے سجے کھبے آون والے میرے بیلیوں اپنے ہاتھ مولا علی دے نام ہو، کیونکہ علی دا ذکر ہاتھ اٹھا کے کرنا میرے کریم لجپال نبی دی سنت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے سارے کہہ لو اسی سارے حیدری ہاں، اسا حیدری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسا، دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے اچھی آواز نہ، دم دم ہر ویلے ایسا، تین وری نعرہ مارنا ہے، دم دم ہر ویلے ایسا،
اوے اساں لالچ نہ دیو ہے دردی باندلوں نہ کی کرنا ادھر کوئی وزیر اعظم بنے تے 4 دہاڑے دیو دی کرسی ہے لیکن میرا پیر علی او کل بھی مومنہ دا پیر ہے آج بھی مومنہ دا پیر ہے قیامت دی سویر تک تیرا تے میرا مولا تے ساڈا پیر بن کے آیا اوے اسے سارے حیدری ہاں اسا حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا لالچ نہ دیو ہے دردی باندلوں سونا کی کرنا ہے چاندی لوں تے پیر علی ساڈا تے پیر علی ساڈا زیور تے گہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں دم دم ہر ویلے اساں ایویں کر کے نعرہ لاؤ پتہ لگے نبی دے نوکر صحابہ نو بھی منن والے آل نو بھی منن والے اصحاب نو بھی منن والے اور یاد رکھیا جے جڑا ویڈیو چلدا پیا ہے اے صرف بندا نہیں پیا یوٹیوب دے اوتے لائیو چلدا پیا ہے ساری دنیا تیکر تیرا ہوکا تیر تھا لیا جانا چاہیدا ہے ادھر کوئی وہاں کھارے تو آیا کوئی چونیاں تو آیا کوئی جمبر تو کوئی پتوں کی تو آیا ہر کوئی اپنے عقیدت دا اظہار کر کے دسے ساڈا جینا بھی علی واسطے ساڈی جان بھی علی واسطے ساڈا ایمان بھی علی واسطے ساڈی جند بھی جناب شیر خدا علی سرکار واسطے اساں جب تک زندہ روانگے ہاتھ اٹھا کے کہندے روانگے دم دم ہر ویلے اساں دم دم ہر ویلے اساں کیوں جی علی دا ذکر یا علی یا حیدر 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 چکو چکو ہاتھ چک لو کچھ نہیں ہوندہ حیدر 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کیوں جی چس آئی ہے کہ نہیں آئی ٹھنڈ پئی ہے کلیجے جے اے اوہی گل جڑی میں شروع تے کیتی سی کہ سنیاں دے سینے ٹھار دے نے تے کئیاں دے سڑ دے نے ٹھریا الحمدللہ چنگا خون ہی علی دا ذکر برداشت کردہ تو انہوں سارے مبارک ہوئے میں حدیث دا مفہوم سناواں میرے سرکار فرمائے صحابہ اپنی اولاد تے علی دی محبت پیش کریا کرو جے قبول کر لوے تے تواڈی یہ نہ کرے تے تواڈی تے الحمدللہ تسی قبول بھی کیتا ہے تے گج کے علی دا ذکر بھی کیتا اللہ تواڈی حیاتی فرمائے آگے چلیے حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت آ گیا کوفے تشریف لے گئے جنگ صفین ہوئی اس تو بعد یہ جڑا خارجی ٹولا سی نا جن نے صحابہ دے درمیان نفرتاں پیدا کیتیاں سن
یہ خارجی ٹولہ جس ویلے انہیں دیکھیا کہ حضرت امیر معاویہ اور جناب علی دے درمیان جڑی جنگ ہوئی ہے کوئی فیصلہ کن نہیں ہے، دوواں چ کوئی ایک بھی نہیں دنیا تو گیا، تے ساڈا تے مقصد پورا نہیں ہویا، اسی کی کریے ہن؟ یاد رکھو جنگاں ہوئیاں نہیں کروائیاں گئی ہیں، جنگاں تے علی نو جنہیں شہید کیتا نا اے اوہی لوگ سن جنہیں او جنگ کروائی سی، اور کلا علی نو شہید کرن نہیں سی آئے، خارجیاں نے مل کے 3 بندیاں دی ڈیوٹی لائی جڑے 3 بندیاں نو قتل کرن گے، ایک نے جانا سی حضرت علی نو شہید کرن، ایک نے حضرت امیر معاویہ نو، اور ایک نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو۔ اے 3 ہستیاں نو ایکو ٹائم دے اوتے ایکو دہاڑے دے اندر شہید کرن دا پروپیگنڈا سی، لیکن مالک نے حکمت فرمائی، اپنی کرم فرمایا، امیر معاویہ بھی بچ گئے، عمر بن عاص بھی بچ گئے، لیکن شیر خدا دے بارے سرکار پہلے جو فرما دیتا سی کہ علی تینوں بخار نہ نہیں تلوار نال موت آئے گی، اللہ تینوں شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ تاریخ الخلفاء میرے سامنے کھلی ہے، یہ دے اندر لکھیا ہویا ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے جس دن آپ تے حملہ ہویا نا اس تو پچھلی رات آپ نے خواب دے اندر مصطفیٰ نو تکیا ہے، نبی پاک سرکار نو دیکھیا تے کتاب چ لکھیا سرکار علی رو پے، حبیب فرماندے نے علی خیر ہے کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ایک تے قوم دکھ دیندی ہے، دوسرا تہاڈا وچھوڑا سکون نہیں کرن دیندا ہے۔ تے میاں صاحب نے ترجمہ کیتا ہے، بابا جی ترجمہ فرما کے تانوں تے مینوں پیڑ دے بارے دس دے پئے نے، آپ فرما دے نے کہ اپنے جناح دے وچھڑ جاندے نے او کدوں روندے نے تھوڑا سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ حضرت علی نے میری سرکار نو خواب دی عالم دے اندر دیکھیا تے رو پئے نے، آقا فرماندے نے علی اے میرے ویر کس واسطے دکھی ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کیتی سرکار قوم نے دکھ بڑے دیتے نے، پریشان بڑا کیتا ہے، تکلیف بڑی دیتی ہے، اے پیارے کریم آقا مینو قوم نے بڑا پریشان کیتا ہے، آقا جی مینو قوم دا بھی دکھے، تواڈی جدائی دے بھی صدمے نے، حضور تواڈے بغیر میں اس جگہ دے اوتے زندگی بسر کردہ پیاواں، اور جس جگہ دے اوتے میرے آقا تسی نظر نہ آوو، علی اوتے زندہ رہ کے کی کرنا ہے؟ حبیبا ساڈا پیار تے تیرے نال سی۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے ترجمہ کیتا ہے کہ سنج و سنجیاں دسن گلیاں اور ویڑا کھال نو آوے، غلام فریدہ اوتھے کی وسے جتھے یار نظر نہ آوے، اے تے انہوں پتا ہے جدہ کوئی قریبی ٹر جائے، جدہ ویر ٹر جائے، جدہ عزیز ٹر جائے، جدہ پیارا چلا جائے، اے درد ہوئی بیان کر سکتا ہے، اے تے ہوئی سنا سکتا ہے، جیڑا جناب اعلیٰ خواجہ صاحب نے ترجمہ کیتا ہے، غلام فریدہ اوتے کی وسینا جتھے یار نظر نہ آوے۔ حضرت علی نے جدو گل کی تھی، آقا فرماندے نے تیاری کرو اسی سویرے تانوں لین آنا ہے۔ اگلا دن آیا، فجر دا وقت ہے،
میرے آقا سرکار علی جس ویلے بیدار ہویا آپ اٹھے تے جناب آلہ وضو کر کے تے آپ نے رخ مسجد دی طرف کیتا ہے حضرت امام حسن سرکار آپ نو جناب علی شیر خدا بلا کے رات دی ساری مصطفیٰ دی ملاقات سنائی حتیٰ کہ آپ سنا دیا مسجد تے پہنچے اے جڑا ابن ملجم لعنتی سی اے پہلے آ کے چھپ چکیا سی حتیٰ کہ میرے شیر خدا سرکار جس ویلے مسجد دے اندر آیا آپ جس ویلے آ کے امامت واسطے کھلوہن لگے نے ایتھے باز کہندے نے رستے دے اندر انہیں حملہ کیتا ہے باز کہندے نے مسجد دے اندر حملہ کیتا ہے اور باز کہندے نے آپ نماز شروع کر چکے سی رکوع دے اندر جاون لگے سی باز کہندے نے آپ اجے نماز شروع کرن لگے سی بہرحال میرے بیلیو میں نو تے اتنی سمجھ آندی ہے انسان جیڑی شے نال پیار کردا ہے اونوں موت بھی اسے حالت چ لب جایا کر دی ہے پتہ نہیں تانوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی کئیاں نو تسی ویکھدے ہو ویلنگ کردے مر گئے کئیاں نو موبائل چلاندیاں ویکھیا مر گئے کئی جناب گپاں لاندے مر گئے کئی سوندیاں مر گئے اور جنوں جیڑی شے نال پیار ہوے اونوں موت اسے حالت چ آندی ہے علی نو نماز نہ بڑا پیار سی اچھا بولو علی پاک حالت نماز دے اندر تے اس لعنتی نے آ کے حملہ کیتا جس ویلے وار کیتا کہ آتے صحابہ نے انہوں پکڑ لیتا آیا حضرت علی نو جس ویلے اٹھایا گیا تے زخمہ دنال چور چور نے جملہ سید دا سنیا جے او میرے آقا تے غلامو جس ویلے آپ نو زخم لگے لے میرے پیر علی نے تاریخی جملے ارشاد فرمایا آقا علی فرماتے نے حسن میں نو چھوڑ جلدی کر نماز دا وقت جاندہ پہ آئے ایتھے علی دا نام لے کے علی دی نیاز کھا کے ہاتھ دے اندر جناب اعلیٰ ونگاں پا کے تاکہ چڑھا کے جی شہباز قلندر تو لے کے آیا میں کہتے ہیں شہباز قلندر دے دربار تو صرف دھاگا ملیا عشق مصطفیٰ کیوں نہیں ملے آیا اوہ تینو سیابہ دا پیار کیوں نہیں ملے آئے او تو دھاگے پا کیا وڑا لے ہو ونگا پا کے پھرنا لے ہو میرا اتنا سوال ہے توڑے سامنے ہے میرا علی تے نماز دی جاندیاں بھی فکر کرے اور تو زندہ تے تندرست رہے کہ نماز دی فکر نہیں کردا پہ آیا یاد رکھیا جے سنیو علی اونوں پیار کر دے لے علی اسے نال پیار کرن گے جیڑا اللہ دی نماز نال پیار کرن والا ہے مصطفیٰ کریم دے غلامو غالباً 17 رمضان 17 رمضان نو حملہ ہویا 21 رمضان نو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا اور جیڑا میں جملہ دسنا چاہنا بڑے غور نہ سنیا جے آج جناب اعلیٰ بندے نو کہندے نے زیادہ بات نہیں کرنی میری گولی مہنگی ہے تو ٹکے دا بندہ نہیں میں تینوں گولی مار کے قتل کر دیاں گا آج بندے دی جان جناب اعلیٰ ختم کرنا اے چٹکیاں دا کھیل بن گیا سنو میرے علی دا فرمال جس ویلے آپ نو زخمی کیتا گیا آیا اگلے دن مولا حسن سرکار اور دیگر صحابہ پوچھتے نے قبلہ تو آڈے قاتل دن حال کیا کریے جڑا حملہ برویا او دا کیا کرنا آیا آپ نے فرمایا خبردار ہاتھ نہ لایا جے خبردار ہاتھ نہ لانا مارنا نہیں تشدد نہیں کرنا حضور پھر کی کرنا ہے فرمایا جے میں زندہ رہ گیا پھر انہوں قتل نہیں کرانگا جتنا زخم میں نو دیتا ہے اتنا ہی میں نو زخم دیوانگا میرے سرکار نے جناب اعلیٰ زخم تو زیادہ دی اجازت نہیں دیتی ہے علی اپنے نفس واسطے زندگی نہیں گزاردا ہے رب دی شریعت واسطے گزاردا ہے والانف بالانف والعین بالعین والسن بالسن والجروح قصاص فرمایا قرآن کہتا ہے علی تو زیادہ قرآن کون جانتا ہے فرمایا قرآن بتلاتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے جو تمہارے آنکھ پر نقصان پہنچائے تم اس کی آنکھ کے بدلہ لو جو کان کو نقصان کرے تم کان سے بدلہ لو جے انہیں میں نو مارے آئے اور اگر میں زندہ رہ گیا
پھر انہوں قتل نہ کرے جے علی دا بدلہ نہیں دے سکتا ہے، اور جے میں دے زخم دی وجہ تو شہادت پا گیا پھر انہوں قتل کر دیا جے، پھر تو انہوں اجازتہ دیتیاں نے اوے علی دے نو کرو میرا علی جاندیاں قاتلہ دے ہوتے بھی شریعت دے مطابق فیصلے کر رہا ہے، ادھر بھائی بھائی دا حق کھا کے بیٹھا ہے، ادھر علی دا ملنگ صداون والا بہنہ دا حصہ کھا کے بیٹھا ہے، علی دا نوکر صداون والا ہے، گھر دے اندر بجلی چوری دی بالے ہے، کئی مسیطہ دے نظام چوری دی بجلی تے چل اپنے آپنو علی دے نوکر تے ملنگا کھڑا لے، علی دے طریقے تو دور نہیں نسنا چاہی دا ہے، علی دی طرح اللہ نال پیار کرن والے بننا چاہی دا ہے۔ علی پاک دنیا تو رخصت ہوئے، غسل دیتا جناب مولا حسن تے دیگر صحابہ نے مل کے جنازے دی نماز پڑھائی جناب امام حسن سرکار نے، اور اس طرح اے مرد مجاہد عظیم سپہ سالار مصطفیٰ دا ویر دنیا تو پردہ فرما گیا، اور دنیا نو سمجھا گیا اگر نام زندہ رکھنے نے تے وفا مصطفیٰ نال کر جاؤ، کہ حدیبیہ دے موقع دے ہوتے نا جدو معاہدہ لکھے گیا تے علی نے لکھے محمد الرسول اللہ، کافران دے بندے بولو نے آکھا جی ساڑھا رولا یہ ہے جی اسی تو انہوں رسول مان لیا تے پھر جھگڑا کادا، یہ رسول اللہ مٹا کے محمد ابن عبداللہ لکھواؤ، سرکار فرمایا علی مٹا دے، عرض کر دینے سونا نام تو آڈا ہوئے علی مٹا دے میں تے مٹان والے نو مٹا دیاں گا، آپ تے نہیں نہ مٹا سکتا ماں، اے علی دا پیار ہے مصطفیٰ دے نال۔ بہرحال جی موضوع ہویا تمام، جو سنیا اللہ مینوں اور توانوں عمل دی توفیق دوے، ہون حسب وعدہ مسئلہ سماعت فرما لو۔ اچھا مینوں ایمانداری نہ دسو پچھلے 2 جمعے جڑے مسئلے دسے نے کوئی فائدہ بھی ہو رہا کہ نہیں، کوئی بہتری آ رہی وضو شضو دے اندر؟ اللہ برکت دے۔ یہ سلسلہ مزید آگے رکھیے کہ بس کریے، ہونا چاہیے ہے؟ چلو اللہ جزائے خیر دے۔ آج پھر غسل دے متعلق 1-2 چیزاں سماعت فرما لو۔ غسل دے حوالے نال علماء نے لکھا ہے کہ غسل دے اندر 3 چیزاں لازم نے، گرگرہ کرنا جنہوں اسی غالباً غرارے بھی کہنے ہیں، ٹھیک ہے، گرگرہ کرنا، نک دی نرم ہڈی تیکر پانی پہنچانا، اور سارے بدن نو ایک مرتبہ تر کرنا، سوئی دے نکے دے برابر بھی تواڈا جسم سکا نہیں رہنا چاہیے۔ سنت طریقہ سماعت فرما لو۔ استنجے دا میں پہلے بیان کر چکے ہیں، استنجے وغیرہ تو فراغت پان تو بعد جدو بندہ غسل خانے چ جائے تو ساڑی شریعت اسلامی فرماندی ہے کہ بہتر ہے کہ غسل خانہ اس جگہ نو بناؤ جتھے 4 دیواری پردے دا پورا انتظام ہووے، پردے دا مکمل انتظام ہونا چاہیے۔ غسل خانے دے اندر جا کے لباس جدو بندے نے اتار لیا ہے تو آج کل گھراں چ لگے نے وہ شاور جے پیپ وغیرہ شاور وغیرہ بندے کھلو کے نہا لیندے نے، اگرچہ جائز ہے لیکن مسئلہ حیا دے خلاف ہے۔ علماء فرماندے نے بہتر ہے کہ انسان بیٹھ کے نہائے، اے دے اندر انسان دا اپنے آپ تو اپنا پردہ بہت بن جاندہ ہے۔ عورتاں واسطے تے سختی ہے، مرداں واسطے تھوڑی جی ڈھل ہے، لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ کے نہاؤ۔ بعض بندے غسل کردے ہیں وہ ٹپ وغیرہ ہوندہ ہے یا بالٹی، اگر تے اتو ڈائریکٹ پانی آ رہا ہے شاور دے تھرو پھر تے کوئی مسئلہ نہیں، اگر بالٹی یا ٹپ وغیرہ نا پھر تسی خیال کرنا ہے کہ نہاندیاں ہویاں دی وہ جڑے پانی دے چھٹے نے وہ دے اندر گرنے نہیں چاہیے، وہ دے اندر پچھلے جمعے میں ایک مسئلہ دسیا سی کہ جدو وضو کر لیے نا وہ پانی استعمال ہو کے پاک ہوندہ لیکن پاک کرن والا نہیں رہندا۔ سیم اسی طرح جدو تواڈے بدن نو لگ کے پانی بار بار بالٹی دے اندر یا وہ ٹپ دے اندر جائے گا نا وہ استعمال شدہ پانی پھر وہ دے اندر شامل ہو کے انہوں بھی وہ دی طاقت نو بھی ختم فرمائے گا، لہذا غسل صحیح طرح ٹھیک ہے جی، یہ دی احتیاط فرماؤنی ہے۔ دوسری چیز سب تو پہلے تسی جی میں نماز آستے وضو کری دا نا وہ وضو کرنا ہے، یہ سنت طریقہ دس رہے ہیں، فرض نہیں، سنت دے اندر زیادہ فائدہ ہوندہ ہے۔ اور اس تو بھی پہلے جناب تسی اپنے بدن تے اگر کوئی گندگی کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے انہوں صاف کر کے اس تو بعد تسی نماز والا وضو فرمانا ہے، وضو فرما کے تے او دے اندر جڑی کلی شلی کرنی ہے نا تسی انہوں غرارے دے اندر تبدیل کر دینا ہے۔ غرارہ اے جڑا اپنا گلا ہوندہ ہے اتھے دیگر پانی پھرانا،
ਇਹਨੂੰ 3 ਮਰਤਬਾ ਫਿਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਬ ਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। روزے دی حالت دے اندر گرگرا کرنا منع فرمایا گیا ہے، حالت روزہ چینج نہیں کرنا، باقی عام ایام چ تسی گرگرا 3 مرتبہ نک دی نرم ہڈی تیکر 3 مرتبہ پانی پہنچانا ہے۔ اس تو بعد سجے پاسے پانی پونا ہے، سجے پاسے سارے جسم دے اوتے 3 مرتبہ پانی پانا، نال ہاتھ پھیر دے جانا ہے، پھر کھبے پاسے 3 مرتبہ ہاتھ پھیر دے جانا، پھر سر دے اوتوں سارے جسم دے 1 مرتبہ، اور اس دوران یہ بغلاں دے تھلے، ناف دے اندر، یہ نک دے تھلے، یہ اکھاں دی یہ جڑیاں جناب چیزاں نے یہ دے تھلے، کناں دے اندر اور کناں دی بیک سائڈ دے اوتے، یعنی جس جگہ دے اوتے پانی خود بخود صحیح نہیں پہنچ سکدا جناب نے اوتھے لازمی ہاتھ پھیرنا ہے، تاکہ سوئی دے نکے دے برابر بھی جسم خشک نہ رہے۔ اگر رہ گیا کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں، کیونکہ بندہ پاک ہی نہیں ہو سکیا۔ لہذا اے غسل دا مختصر جہا طریقہ ہے اور جامع طریقہ ہے، یہ ضرور ہر مسلمان مرد عورت نو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ بعض بیبیاں انہاں دے بال ہوندے نے تے جوڑا شوڑا بنا لیندیاں نے، یاد رکھو وہ کھول کے اچھے طریقے نال پانی بہانا ضروری ہے۔ سر دی جڑی جلد ہے نا اوتھوں تیکر پانی پہنچنا لازم ہے، بندیاں دے بھی وال لمبے ہوندے نے بعض مرتبہ، تے سر دی جلد نو تار کرنا ضروری ہے۔ داڑھی مبارک ہے تے اینو بھی اچھے طریقے نال تار شر کرنا ہے۔ یہ غسل دا مختصر اور جامع طریقہ ہے۔ ہن ایک اگلا اعلان سماعت فرما لو۔ اعلان ہے کہ شب قدر تشریف لے آ رہی الحمدللہ، جنہوں اسی 27ویں بھی کہنے ہیں، جس بارے قرآن کہنا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے تو افضل عبادت والی رات ہے۔ تو اس رات دے اندر ایک تے سارے بیلیاں ٹائم دینا تسی اپنا، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ۔ اور دوسرا اج ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اللہ دی اطاعت نال، کہ یاد رکھو یہ مسجداں بنان دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری نسل نو بھی یہ ثواب پہنچتا رہے، ساڈے پچھلیاں نو بھی تے اگلیاں نو بھی یہ فائدہ اور ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح تو اسے نسبت دے نال یہ جڑا 27ویں آ رہی ہے، اس 27ویں نو انشاءاللہ ساڈے پنڈ دے کچھ بچے نے، میرا خیال ہے 10-12 بچے نے غالباً، جنہاں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیتا الحمدللہ۔ اپنی مسیتے انہاں دی دستار بندی کیتی جائے گی، اور پھر کچھ حفظ والے بچے نے، جی میں پچھلے سال 27ویں دے اوتے مقابلہ کروایا گیا سی، یاد ہوئے گا سارے بیلیاں نو، ماشاءاللہ تسی بڑے محبت نہ تشریف بھی لے آئے سی، اور کئی بیلیاں بچیاں دی خدمت بھی بڑی کیتی سی، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے۔ تو عید کی سال بھی انشاءاللہ بچیاں دا مقابلہ بھی ہوئے گا، بچیاں دی دستار بندی بھی ہوئے گی، اور جناب دی آمد بھی ہوئے گی انشاءاللہ۔ لے آؤ گے تشریف سارے بیلی انشاءاللہ؟ تشریف لے آنا۔ بیانات تسی سنتے رہندے ہو، بہت سارے لوگوں دے بیان سنتے ہو، بہت اچھی بات ہے، پر یہ جڑا تانوں اس دن اسی مقابلہ سناواں گے نا انشاءاللہ تانوں کئی بیانات تو زیادہ چس دے گا انشاءاللہ، تانوں مزہ آئے گا۔ نکے نکے بال جدو سرکار دی عظمت دی گل سنان گے نا تہاڈا سینہ ٹھرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سارا جڑا پروگرام ہے نا جی، یہ بس سلسلہ احصال ثواب ہے جمی امت واسطے، اور خاص کر ساڈے علاقے وچوں جتنے مسلمان جا چکے نے انہاں دے احصال ثواب واسطے، اور ساڈی مسجد تیرت دی وڈی مسجد نگینہ، اس مسجد دے جتنے بنان والے دنیا تو جا چکے، انہاں دے معاورین جڑے دنیا تو جا چکے، یا جڑے نمازی اس دنیا تو جا چکے اس مسجد دے، میں سارے نو تے نہیں جاندا، جویں کہ حاجی عبدالغفار صاحب ہو گئے، خوشی محمد صاحب ہو گئے، ایوب صاحب دے صاحبزادے ہو گئے، اور دیگر پچھلے دن ساڈا بھائی آصف فوت ہویا ہے، دیگر جڑے ساڈے بیلی فوت ہوئے نے نا، سارے دے میں نام نہیں جاندا، میں جملے دے کہہ رہے ہیں کہ جناب سب دے احصال ثواب واسطے 27ویں دے اوتے اے انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا۔ بیلی تشریف فرما کے ثواب دارین حاصل کریا جے، اور انشاءاللہ میری زندگی رہی اور تہاڈا میرا ساتھ رہا، میں اتھے ہویا تے جب تک میں اتھے رہاں گا ہر سال انشاءاللہ اسی طرح احصال ثواب سارے دے نام دے اوتے مصطفیٰ کریم دا قرآن بھی پڑھایا جائے گا، اور بچیاں نو سرکار دی عظمت بھی سکھائی جائے گی، تاکہ بچے جتھے جتھے جا کے قرآن پڑھن، سرکار دی گل کرن گے، اے سارے سنگیاں نو جڑے فوت ہو گئے نے اللہ ایٹومیٹک ثواب عطا فرما چھڑے گا انشاءاللہ۔ سارے بیلی تشریف لے آؤ گے نا انشاءاللہ؟ 27ویں دی گل کر رہے ہیں، 27ویں رات نو، ٹھیک ہے، 26 روزہ تے 27ویں رات، سارے بیلی ضرور شرکت فرمانا۔ صدا وسدا روے تیرا دوبارہ، ماشاءاللہ اج بڑا سونا تسی حیدر حیدر کیتا ہے، ہن صدقے یا رسول اللہ دی واری آئی ہے، ذرا ہاتھ چک لو۔
چلو انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے جی، انشاءاللہ اللہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ بیلی جی وہ کہہ رہے ہیں میں عمرے تے جانا چاہنا، کوئی بیلی اگر مینوں اللہ رسول دی محبت چ بھیجنا چاہے تو ضرور خدمت کرے آجے۔ صدا وسدا جتے ہو دے غریباں دا گزارا، ہو سکے تے باہر والے بندے بھی ہاتھ اٹھا لو، جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا، یا کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیا نو صرف تیرا سہارا، یا صدا وسدا روے تیرا دوبارہ۔ اللہ ساڑھی حاضری قبول فرمایا، آمین وما علیہ الا